الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اس کی داستان اور اس کی پوری کہانی بڑی عبرتناک ہے، اس میں بڑے سبق ہیں، اس میں بڑی رہنمائی ہے، اور ان کی جو کہانی ہے، ان کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے، اس کا ایک انتہائی دردناک واقعہ وہ ہے کہ جب ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون یعنی ہفتے کے دن انہیں کہا گیا تھا کہ وہ کام کاج نہ کریں، اور وہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، تو جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پر۔ تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات 65 اور 66 سورۃ البقرہ کی آیات 65 اور 66 میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبرتناک واقعہ کیا تھا اور اس کی کیا سزا ان کو دی گئی، اور میرے لیے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اے بنی اسرائیل، تم اپنے میں سے ان لوگوں کو جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کا جو قانون تھا اس کو پامال کیا، اس کو توڑا، چونکہ ہفتے کے دن پورا دن بنی اسرائیل کے لیے پابندی تھی کہ وہ نہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا بھی پکانا ان کے لیے جو ہے وہ اس کی بھی پابندی تھی، اور گویا کہ ایک روزے کا ان کا دن تھا اور کام کاج سے چھٹی کا دن تھا۔ لیکن انہوں نے اس دن کام کاج کرنا شروع کر دیے، وہ دنیا پرستی کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ان کو اس کو خاص کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو یہ سورہ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتا تھا، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روکتا تھا کہ یہ اللہ کے قانون کو نہ توڑو، اور تیسرا یہ کہ جو بالکل امپارشل تھا، جو کہتا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کی طرف بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا جو روکنے والا تھا، باقی جو یہ اللہ کا قانون توڑنے والے تھے یا جو نیوٹرل تھے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ یہ ہوا کہ وہ اسی وقت ان کی شکلیں بندروں کی طرح بنا دی گئی اور پھر وہ مر گئے۔ تو یہ ایک عذاب تھا۔ فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس واقعے کو ہم نے تاریخ میں ثبت کر دیا۔ نکالن، اس کو ایک عبرت، ایک نصیحت اور ایک طرح کی وارننگ ہم نے بنا دیا، بین یدیہا، جو لوگ اس وقت کے سامنے موجود تھے ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں بنی اسرائیل کی اور امت مسلمہ کی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک وعظ اور نصیحت، ایک دل میں اترنے والی بات بنا دیا جو لوگ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں۔ یعنی جب بھی اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو اس نے نظام زندگی دیا ہے، اس میں اس کو جو ہے نا، اس کی نافرمانی کی جائے، اس کی وائلیشن کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے قانون کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا فوراً نافذ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو کائناتی منصوبے ہیں، وہ کوئی منصوبہ 1000 سال کا ہے، کوئی 10,000 سال کا ہے، کوئی 50,000 سال کا ہے۔ تو قوموں کی زندگی میں 1000 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر قومیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتی چلے جائیں، جیسے ہمارے امت مسلمہ کے اندر بھی جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آخری منٹ پہ ہمارے کچھ لوگ پہنچتے ہیں، جو جمعے کا اصل مقصد ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک بڑی اکثریت ہے جو جمعے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے اللہ کے قانون سے منہ موڑیں گے، اللہ کے قوانین کو توڑیں گے، جیسے سود ہم نے اس کو اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے ہماری اپنے ملک کے اندر، اسی طریقے سے اور اتنے برے برے کام ہیں، ویلنٹائن ڈے بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، اور بڑی حرکتیں کی جاتی ہیں، تو پھر یقیناً وہ جو عبرتناک سزا بنی اسرائیل کو ملی تھی، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو آج وہ سزا ہمیں بھی مل چکی ہے۔ ہماری شکلیں تبدیل تو نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے جو پبلک ہے، عوام ہے، وہ بندروں کی طرح ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور ان حکمرانوں اور ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو ان کو غلط راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سزا ہے
کہ جو بندر کی طرح جس طرح اس کی عقل اور مت ماری جاتی ہے، اسی طرح ہماری پبلک کی بھی مت ماری گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون و نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی سزا اپنے غضب اور غصے سے بچائے، اور اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔